بخاری کے حوالے سے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ وہیں تم حدیث دیکھو اور یہ ساری بخاری شریف کو جلا دو، کہے کہ اس میں دیکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ بتاؤ، بخاری دیکھتے ہیں اور بار بار پیش کر رہے تھے اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہ البانی کون پیغمبر ہے؟ نبیوں کی لسٹ میں کہیں البانی بھی ملیں گے کیا؟ تم تو قول رسول کے سوا کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں، تو البانی حدیث کو صحیح کہہ دے تو ہم مان لیں۔ البانی کوئی پیغمبر ہوگا جب تو تم تو کہتے ہو غیر معصوم کی پیروی شرک ہے، تو معصوم جب کہے گا صحیح تب نہ ہم پیروی کریں گے۔ تو البانی کوئی معصوم پیغمبر ہیں کیا؟ البانی صاحب کا تو 100 بار کباڑا کیا ہے لوگوں نے، ان پر دھوس جماؤ جو البانی صاحب کی اوقات نہ جانتا۔ ایک نہیں کئی بار مناظرے میں البانی صاحب چاروں شانے چت، ایک نہیں کئی بار، اور بعض مرتبہ تو ایسا چت ہوئے ہیں کہ آج تک چت ہی ہیں بیچارے، سارے غیر مقلدین نکال نہیں سکے اس دلدل سے۔ پڑھو دیکھو، علامہ رمضان بوطی شافعی، ان سے مناظرہ ہوا علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا۔ یہ البانی جن کی دھوس جماتے ہیں تقلید کے موضوع پر، 3 گھنٹے کا وقت دیا علامہ رمضان بوطی نے، 3 گھنٹے میں بھی جواب نہیں بن پڑا، بوریا بستر باندھ کر جناب حلب سے نکل گئے۔ کتاب چھپی ہوئی ہے اللہ مذہبیت و اخطر و بدعین فی الاسلام، علامہ رمضان بوطی نے اس مناظرے کی روداد لکھی اور اس میں اپنا سوال شائع کیا، اور بحمداللہ آج تک وہ سوال ان اہل حدیثوں کے گردن پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ ایک سوال صرف کیا تھا علامہ رمضان بوطی نے کہ البانی صاحب، تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ مشرک نہیں ہیں، آپ کے نزدیک الحمد شریف ہر نمازی کو پڑھنی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آپ کا مسلک ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ قراءتیں 7 ہیں قرآن مقدس کی، 7 متواتر قراءتوں میں قرآن مقدس ہے، اور الگ الگ راویوں سے روایتیں ہیں تلاوت کی۔ پورے عالم میں روایت حفظ سے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روایت حفظ میں عمر بھر الحمد شریف پڑھتا ہے اور کبھی دوسری روایت میں نہیں پڑھتا، تو حفظ کی روایت کی تقلید کرنے کی بنیاد پر الحمد شریف پڑھنے والا مشرک ہے کہ مقلد؟ اگر مشرک ہے تو آپ بھی مہربانی کر کے صرف الحمد شریف 7 قرات میں سنا دیجیے۔ البانی صاحب کو سوائے روایت حفظ کے اور کوئی روایت میں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، تو کہا کہ اگر تقلید غیر معصوم کی شرک ہے تو قاری حفظ کوئی معصوم نبی تو نہیں تھے، عمر بھر آپ امام کے پیچھے بھی اور خود امام ہوتے ہیں جب بھی تو روایت حفظ ہی کی تقلید کرتے ہیں قرآن کے الحمد کی صورت پڑھنے میں، تو ہم سے زیادہ تو آپ بڑے مشرک ہیں، 2 رکعت کی نماز میں 2 بار شرک کرتے ہیں آپ۔ اگر تقلید شرک ہے
تو روایت حفص میں قرآن کی اور الحمد کی تلاوت بھی شرک ہے. لہذا البانی صاحب ثابت کریں کہ مشرک نہیں ہے. 2 گھنٹے کا وقت دیا تو البانی صاحب سے 2 گھنٹے میں بھی نہیں بن پایا جواب، لاجواب ہو گئے. آج بھی آپ کسی غیر مقلد سے جو بار بار حدیث عبادہ سناتا ہے آپ کو، جیسے کہ اس ابلیس نے بھی سنایا تھا بخاری کے حوالے سے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو بیٹے یہ بتاؤ، سورہ فاتحہ پڑھی تو ضرور، لیکن اس نے روایت حفص میں پڑھی اور عمر بھر روایت حفص میں پڑھی. تو بتاؤ اس سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو تم کیا کہتے ہو، مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے کیا. امام بخاری نے تو نقل کر دیا ہے، لیکن غیر مقلدوں میں خود بھی بہت بڑا انتشار ہے اس روایت. ایک غیر مقلد عالم لکھتا ہے کہ بخاری کی وہ حدیثیں ممن تقدہ الحفاظ، جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر ڈالی ہے اور بحث کر رکھا ہے، وہ قابل ترجیح نہیں ہے. صحیحین کی وہ حدیثیں جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر دیا ہے، وہ غیر صحیحین کی حدیث پر راجع نہیں ہوں گی. اور ان کی بدقسمتی سے عبادہ بن صامت کی روایت پر حفاظ حدیث نے بہت کڑی تنقید کی ہے. کوئی اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حدیث صحیح لے آؤ، ہم بھی عمل کر لیں گے. حدیث صحیح تو جب تم پیش کرتے ہو تو اس وقت تو ہوش میں رہنا چاہیے کہ ہم کو بھی حدیث صحیح پیش کرنا چاہیے. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح جسے بولتے ہیں یہ وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ کر بولتے. حدیث صحیح بھی 2 قسم کی ہیں. ایک تو حدیث صحیح وہ ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، جس کی صحت کو سارے محدثین مانتے. اور ایک حدیث صحیح وہ ہے جس پر خود حفاظ حدیث میں اختلاف ہے. ایک جماعت محدثین کی صحیح مانتی ہے، دوسری اس کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی ہے. تو ذرا یہاں پر بتاؤ کھل کر کے کہ جو لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے وہ بھی اسی ٹکر کے محدث ہیں، اسی پائے کے محافظ حدیث ہیں جس پائے کے وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح مانتے ہیں. تو یہاں پر قول رسول کیا ہے؟